الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله عدد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه، ولا إله إلا الله زنة عرشه، ولا إله إلا الله رضا نفسه، ولا إله إلا الله من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، ولا إله إلا الله أضعاف ذلك، ولا إله إلا الله مبلغ رداء، ولا إله إلا الله مبلغ رداء، ولا إله إلا الله حتى يرضى، ولا إله إلا الله فإذا يرضى. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عدد خلق الله كما يحب ربنا ويرضى، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب اللہ کریم کے فضل و کرم اور اس کے احسان عظیم سے قرآن کریم اور احادیث نبوی کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی تکریم اور ان کی فضیلت پر غور و فکر، تدبر اور تذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اس امت کے اوپر، اور عظیم حق ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ سے وابستہ آپ کے خاندان اہل بیت کے حوالے سے کتاب و سنت کی تعلیمات سے باخبر ہو اور کتاب و سنت کی ہدایات پر کما حق ہو عمل کرے، اور تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت اسلامیہ کے تمام مسلمانوں کے ذمے جو حق ہے اس کو احسن طریقے سے ادا کیا جا سکے. رب کریم سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں: انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت وہ تم سے گندگی دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک کر دے. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی سے ہے. پہلی آیت کریمہ میں اہل بیت کا لفظ موجود ہے. اہل بیت کون ہیں، ان سے مراد کیا ہے، اور اسی طرح رجس جس گندگی کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے. علماء کرام نے اس موضوع پر عظیم دلائل کے ساتھ گفتگو کی ہے. اس حوالے سے علماء کرام نے لکھا ہے: الرجس سے مراد شرک، اخلاق ذمیمہ جیسی باتیں، اور اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ ہم الذین حرمت علیہم الصدقہ،
اہل بیت سے مراد آپ کے وہ رشتہ دار ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا ہے، اور وہ رشتہ دار کون ہیں؟ راجہ قول یہ ہے انہم بنو ہاشم و بنو المطلب، اس سے مراد بنو ہاشم اور بنو مطلب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کا مذہب یہی ہے، اور مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہے۔ حدیث شریف کے راوی حضرت یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ، عمر بن مسلم کے ساتھ حضرت زید بن ارقم کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو ان سے ہمارے ایک ساتھی حسین نے کہا آپ نے بہت بھلائی پائی ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کی زبان مبارک سے آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یقیناً اے زید آپ نے بہت بھلائی پائی ہے، اے زید ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت زید فرماتے ہیں بھتیجے اب میں سن و سال کے اعتبار سے بوڑھا ہو گیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ کافی بیت گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں بھی میں بھول گیا ہوں جو مجھے یاد تھیں، چنانچہ جو باتیں میں تمہارے سامنے بیان کروں انہیں قبول کرو، اور جو بیان نہ کروں اس کی مجھے تکلیف نہ دو، یعنی مجبور نہ کرو۔ پھر فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکے اور مدینے کے درمیان پانی کے ایک چشمے پر خطبہ دیا جسے خم کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور واعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا اما بعد، سنو اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی۔ میں تم میں دو بہاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا۔ بہاری چیزوں سے مراد نہایت عظیم اور محترم بشان چیزیں۔ ان میں سے پہلی چیز اولہما کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید، فی الہدی والنور، جس میں ہدایت اور روشنی ہے، فخذوا بکتاب اللہ، تم اللہ کی کتاب کو اختیار کرو، واستمسکوا بہ، اور اسے مضبوطی سے پکڑو، فحث علی کتاب اللہ، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي آلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي آلِ بَيْتِي، اور دوسری چیز فرمایا میرے اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کراتا ہوں، اپنے گھرانے کی بابت تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حسین نے ان سے کہا اے زید،
ومن اہل بیتہ، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، آپ نے فرمایا یقیناً آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن یہاں سے مراد آپ کے وہ اہل بیت ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ قال ومن ہم، حسین نے پوچھا وہ کون ہیں؟ قال ہم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس۔ قال كل هؤلاء حرم الصدقة، قال نعم، رواہ مسلم۔ حسین نے پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت زید نے جواب دیا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ حسین نے کہا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں روایت کیا، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں الا وانی تارکم فیکم ثقلین، لوگو سنو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ وہو حبل اللہ، ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی رسی ہے۔ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی ضلالہ، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اس حدیث شریف میں اہل بیت، ان کی تعریف، ان سے مراد کون ہے، اور اہل بیت کے بارے میں حکم کیا ہے کہ ان کے اوپر ہر قسم کا صدقہ حرام ہے، کیونکہ صدقہ کا لفظ زکوٰۃ پر بھی بولا جاتا ہے، واجب صدقات پر اور نفلی صدقات پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، عظیم انسان تھے، تمام انسانوں کی طرح آپ پر موت کے وارد ہونے کا اس بات اس حدیث میں موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ تمسک اور اہل بیت کی عزت و تکریم کی تاکید اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت دو قسم کے ہیں، ایک ازواج مطہرات ہیں جو نص قرآنی سے ثابت ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اس حوالے سے تفسیر کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اور دوسرے وہ اہل بیت ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی قرابت حاصل ہے، ان میں بنو ہاشم اور بنو مطلب ہے، جن میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث شامل ہیں۔ اس دوسری قسم پر صدقہ حرام ہے۔ بعض اہل علم نے اس صدقے سے صدقہ واجبہ زکوٰۃ مراد لی ہے، اور اس لیے وہ دوسرے صدقات کو ان کے لیے جائز سمجھتے ہیں، جبکہ جمہور علماء دونوں قسم کے صدقے کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، جس میں دونوں قسم کے صدقے شامل ہیں۔ یہی مسلک راجح ہے۔ بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، قرآن کے ساتھ سنت کو چھوڑ کر جانے کا ذکر ہے، مگر یہاں قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ہے، دونوں باتیں بجا ہیں۔
مطلب یہ قرآن کے ساتھ سنت کے احکام پر عمل کرو، اہل بیت، ازواج مطہرات اور آل رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تقریب کرو اور ان کے حقوق کا خیال کرو۔ ایک اور موقوف روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، رواه البخاری۔ حضرت ابو بکر صدیق کا قول عبداللہ بن عمر نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو انہیں پر موقوف ہے، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے بارے میں خیال کرو، یعنی ان کا خیال کیا ہے؟ احترام کرو، اکرام کرو، ان کی تعظیم کرو۔ اس حدیث میں اہل بیت نبوی کی محبت، ان کی عزت و توقیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور وقار کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا گیا ہے، یعنی جو اہل بیت کی عزت کرے گا وہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کرنے والا شمار ہوگا۔ اس کے برعکس جو دل عظمت اہل بیت سے خالی ہے، وہ دل احترام نبوت سے بھی خالی ہے۔ محبت و تعظیم کا یہ مطلب نہیں انہیں معصوم عن الخطا مانا جائے اور ان کی شان میں افراط اور غلو کیا جائے، جیسا کہ اہل تشیع کا رویہ ہے، بلکہ ان کے سارے دین کی بنیاد ہی افراط و غلو اور ائمہ اہل بیت کی معصومیت پر قائم ہے۔ حالانکہ محبت اور تعظیم کا مطلب ان کی سیرت کے تابندہ نقوش کو اپنانا اور ان کی شاہریت اور نیکی و تقوی کی وجہ سے ان کی محبت و عظمت کو دل میں رکھنا ہے، نہ کہ ایک مخصوص خاندان کے چند افراد کے ساتھ جذباتی وابستگی رکھنا اور ان کی شان میں غلو کرنا اور شرکیات اور بدعات اور خرافات تک جانا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے دلائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔